الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم حاضرین، اولاد رسول کے لوگوں، دین مصطفیٰ کے جاننے والے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے تو میں اس بات پر حافظ اشتیاق احمد صاحب قادری کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنا مکان جو بنایا ہے اس میں 2 چارپائیاں بچ سکتی ہیں، لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے مرکز بنایا ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہے بھی بڑا دیدہ زیب، خوب شکل، مٹیریل بہت اچھا ہے، اور ہائیجینک سسٹم بڑا تسلی بخش ہے، کراس وینٹیلیشن ہے، دیکھنے میں بڑا خوشکن ہے۔ جو طلباء و طالبات یہاں پڑھیں گے ان کی صحت میں اس کی فضا سے مدد ملے گی، اور آنے جانے والے بچے پڑھ کے جائیں گے تو وہ احساس کم تری کے مریض نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ جن مدارس میں پڑھتے رہے، جتنی اینٹیں مسجد کی تھیں اتنے سوراخ تھے، اور اندر فرش کی بجائے گھاس بچھی ہوئی ہوتی تھی، اور مانگی ہوئی روٹیاں کھاتے تھے، احساس کم تری ہوتا تھا۔ ہم تو معاشرے کے بہت گرے پڑے لوگ ہیں، انہوں نے اس آئیڈیا سے جہاد کیا ہے اور اس سچائی اور بالادستی کو منوایا ہے کہ دین خود بلند ہے، جو دین سے تعلق رکھے وہ بھی بلند ہوتا ہے، جو اس میں پڑھیں گے ان کو بھی اللہ بلندی عطا فرمائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس موضوع پر تقریر کروں، کہتے ہیں جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، ان کے سیرت و کردار پر کوئی گفتگو کرے تاکہ سننے والی جو بچیاں ہیں ان کو سبق ملے، جو آئے ہوئے باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے صحیح راستہ متعین کریں۔ تو میں نے اہل بیت کی محبت کی آیت پڑھی ہے۔ اب کہیں گے جناب سیدہ کے کردار پر گفتگو ہو تو ان کی محبت کے بارے میں آیت پڑھنا یہ موقع محل سے مناسبت تو نہیں رکھتا۔ اب میں آپ کو اس کی مناسبت بتانا چاہوں گا کہ سیرت سیدہ پر گفتگو کرتے وقت آیت مقدس کیوں پڑھی ہے۔
کا سیرت درس اصل اس کے معنی طریقہ کار کے یا حالت کے خذ ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو جو تم نے ہاتھ سے پھینکی نا لاٹھی سانپ بن گئی ہے، اس کو پکڑ لے، سنعیدها سیرتها الاولی، اس کو ہم پہلی حالت میں واپس لے آئیں گے۔ سیرت کا ایک معنی یہ سمجھ میں آیا، اور ایک ہمارے فقہا کے ہاں ایک چیپٹر چلتا ہے کتاب السیر، وہ انٹرنیشنل لا کے متعلق ہوتا ہے، یعنی مختلف اقوام عالم سے سابقہ پڑھے تو ان سے لینے دینے میں، صلح اور لڑائی میں، امن اور سکون میں، تجارت کے داد و دہش میں آپ کو اس سے رہنمائی ملے، اس کا نام بھی کتاب السیر ہے، سیرت کی جمع ہے۔ اور سیرت کے معنی اس لیے لکیر مارنے کے بھی ہیں۔ تو اب کسی لکیر کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، اس کے لیے کوئی موٹیو چاہیے، کوئی حرکت میں لانے والی چیز چاہیے۔ کسی کی پیروی کرو، اس کے اندر کوئی اٹریکشن ہونی چاہیے، کشش ہونی چاہیے۔ آپ کسی فیل ہونے والے بندے کی نقل نہیں اتاریں گے، جو کامیاب ہو اس کی نقل اتاریں گے، جو ترقی کرے اس کی نقل اتاریں گے۔ تو سیرت کے معنی کسی کے پیچھے چلنا اور اس کی نقل اتارنا۔ تو اب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سیدہ کو یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ رب کہتا ہے اے میرے یار یہ تو نہ کہہ، میں کہتا ہوں۔ اگر میری بات ہو تو بھی تو نہیں کرنی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ جس اللہ نے اپنی توحید کا اعلان سرکار کے سپرد کیا، کل کہہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ جو کل ہو اللہ کے اول میں کل آیا ہوا ہے نا، اس جگہ کل محبوب وہی کل یہ بھی ہے، جس سے وہ واجبات شریعہ میں سے ہے کہ تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اس طرح محبت آل بیت کا جو اعلان ہے یہ بھی واجبات شریعہ میں سے ہے۔ کاش کہ جو آپ مدرسین بتا رہے تھے، کوئی مدرس بزرگ میرے سامنے تقریر کرتے، ان سے کچھ میں نے استفادہ کیا ہوتا، پھر بات کرتے وقت ان کے مزاج کے بہت قریب آ کے بات کرتا۔ مدرس تو ہیں، آپ کے سامنے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ مجھ سے وہ کہنے لگے آپ سے کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی بھی دنیا میں ہے؟ میں نے کہا اس غلط فہمی میں مجھے نہ مبتلا کریں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے پڑھا سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا میں مریض نہیں ہوں کہ میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں۔ میں تو طالب علموں سے بعض وقت بات سمجھ لیتا ہوں، اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو مکمل سمجھ لینا یہ بڑی نادانی ہے۔ یہ کل کا لفظ آیا ہوا ہے، الامر للوجوب، اصولیوں کا قاعدہ ہے۔ ایک ہے فقہ، ایک ہے فقہ کا اصول، ایک ہے قانون، ایک ہے قانون کا قانون۔ اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے تو اس بات کو نوٹ کرے، آپ لا پڑھنے والوں سے پوچھیں، جو قانون لکھا ہوا ہے نا، جو لارڈ میکالے کا لکھا ہوا ہے وہ لا ہے، اور جورسپروڈنس سر جان سامنٹ کا لکھا ہوا ہے اصول قانون۔ وہ قانون کی جہاں غلطی لگے وہ اس کو دور کرتا ہے، قانون کی کریکشن کرتا ہے، قانون کو ٹھیک بنانے میں وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا نام ہے اصول، اس کا نام ہے انگریزی میں جورسپروڈنس۔ جورس میں نے قانون، پروڈنس کے معنی دانش، دانش کا قانون۔ تو دانش کا قانون جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کل فعل امر ہے،
الامر للوجوب، یعنی رب نے اپنے نبی پر یہ بات واجب کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نوکر پر کو آپ واجب کریں اس کی اور حیثیت ہے، تھانے دار کو انسپیکٹر کو چیز واجب کر دے اس کی اور حیثیت ہے، اور انسپیکٹر کو ڈی ایس پی یا ایس پی یا ایس ایس پی کر دے اس کی اور حیثیت ہے، ایس ایس پی کو آئی جی کر دے اس کی اور حیثیت ہے۔ ملک کا جو ساورن آف دا کنٹری ہے، جو پورے ملک کا با اختیار ہے، جس وقت وہ کسی کو حکم دے دے تو اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اپیلیبل نہیں ہے، اس کی اپیل، اس کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی۔ اے میرے محبوب، میں نے کہا ہے کہ تو کہہ دے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، آل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ مطلب ہم نے تم پر واجب کر دیا ہے۔ اہل علم کے ایک طبقے کو اس پر اعتراض ہے کہ اس میں آل بیت کا لفظ تو نہیں آیا ہوا، اس میں القربہ آیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو تقریر کے دوران میں چہرے پڑھ کے پھر میں معلوم کر لوں گا یہ ٹیچر ہے، یہ استاد ہے، بات سمجھتا ہے، کہاں تک سمجھتا ہے، کہاں سے اس کی بات پھسل جاتی ہے، کیونکہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کا کام کیا ہے۔ میں پہلے مدرس ہوں، پیچھے مقرر ہوں۔ اس وقت آل البیت کا لفظ اس آیت میں نہیں آیا ہوا۔ کس کا ترجمہ کرتے ہیں آل البیت؟ فرمایا القربہ، قربہ جو ہے یہ مصدر ہے بحذف مضاف، یعنی آل قرابت، اور میرے کا کام آنا ہے، کہا اس کے اندر جو یا مضاف الیہ وہ حذف ہو گئی ہے، اس حذف شدہ یا کے بدلے میں اس کے اول میں جو ال آیا ہوا ہے یہ الف لام تعویض کہلاتا ہے ناویوں کے نزدیک، یعنی یہ عوض میں لایا گیا۔ قربا جو میرے قریبی ہیں ان سے پیار کرو، وہ یا کو ادھر سے کاٹ کے حذف کر کے اس کے بدلے میں ال لگایا ہے، اس کو کہتے ہیں الف لام تعویض کا، یعنی بدلے میں لگایا ہے۔ جو میری آل ہے، جو میرے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، ال بتاتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں آیا ہوا ہوں۔ سرکار فرمایا میرے قرابت داروں سے پیار کرو۔ کوئی پیار کا حقدار نہ ہو اس کے لیے پیار کا حکم دینا خدا کی حکمت کے لائق نہیں ہے، رسول کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یا رب کہے میں کہتا ہوں کہ ان کے پیار کا حکم دے دو، تو پھر یہ خدا کی شان کے لائق نہ ہوگا کہ یہ پیار کے قابل نہ ہوں۔ رب کہے ان کے پیار کا حکم دے دو، اور نبی کریم علیہ السلام ان کے متعلق پیار کرنے کا حکم دے دو جو پیار کے اہل نہ ہوں، یہ رسول کی شان کے خلاف۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں میتھالوجسٹ نہیں ہوں، یہ جو کہانیاں وہانیاں قصے بیان کرتے ہیں تقریروں میں، ان کو قانون کہتا ہے میتھالوجسٹ ہے، کہانیاں قصے بیان کرنے والے قصاص ہے۔ یہ ہمارا کام ہے قانون کو انالیسس کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس کا اجزاء بکھیر کے رکھنا، پھر ان کو جوڑنا، جو ان سے نتیجہ نکلے وہ قوم کے سامنے پیش کرنا۔ آل البیت کا لفظ نہیں آیا، لیکن نکل آیا کہ نہیں نکل آیا؟ جو میرے قریبی ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کس کتاب نے لکھا ہے؟ امام نصفی اہل سنت والجماعت حنفی کی معتبر تفسیر یہی ایک ہے۔ عالم اسلام کے میں تفسیر روح البیان تفسیروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آیت کے نیچے تعویلات نجمیہ انہوں نے بیان کی ہے۔ وہ نجم الدین کبریٰ کی جو تعویلات ہے تصوف کی کتاب، وہ انہوں نے بیان کی ہے، اس لیے مفسرین اس کو تفسیر کی درجے میں شمار نہیں کرتے۔ وہ شمار کرتے تو کس کو کرتے ہیں؟ امام نصفی عقیدے کا امام ہے، فقہ کا امام ہے، اصول کا امام ہے، بلاغت کا امام ہے، بدیع کا امام ہے، جتنے بھی علوم شرعیہ ہے سب میں امام ہے۔ وہ اپنی نصفی کے اندر لکھتے ہیں، اسی کا نام تفسیر نصفی بھی ہے، اسی کا نام تفسیر مدارک بھی ہے، کیونکہ یہ جھگڑا پڑ گیا نا کہ آل کا لفظ آیا ہوا نہیں ہے، قربہ آیا ہوا ہے، تو قریبی چچا زاد بھی ہیں، ننہال بھی ہیں، ددیال بھی ہیں، سسرال بھی ہیں،
داماد بھی ہیں، کس کس سے پیار کیا جائے؟ تو کہو اپنے رشتہ داروں سے پیار کر۔ آدمی پوچھے گا نا، جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان سے پیار کروں، ننیالی سے پیار کروں، ددیالی رشتوں سے پیار کروں، خونی رشتوں سے پیار کروں، جن کو وراثت جاتی ہے ان سے پیار کروں؟ آدمی پوچھتا تو صحیح ہے نا۔ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بتا دو کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، نارے جہنم سے بچایا ہے، جنت کا حقدار بنایا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو۔ اس جگہ سوال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضور کے چچیرے بھائی ہیں اور سید المفسرین ان کو کہتے ہیں، اور ترجمان القرآن بھی انہی کا نام ہے، جس کو سرکار نے کہا مولا کریم جس طرح اس نے میرے وضو کے لیے پانی کا لوٹا بھرا ہے، اس کے سینے کو علم اور حکمت سے بھر دے۔ انہوں نے سرکار سے پوچھا کہ من قرابت کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑی مزے کی بات دیکھی ہے، مولانا لوگ تقریریں کرتے تو کوئی عربی عبارت نہیں پڑھتے، اور یہ کام اتنا مشکل ہے۔ میرے ساتھ جتنے بھی مناظرے مولویوں کے ہوئے ہیں، جب عربی عبارت پڑھنے کی بات آتی رہی، جو گھر سے سمجھ کے آئے، لکیریں لگا کے آئے، چٹیں رکھ کے آئے، وہ عبارت میرے سامنے نہیں پڑھ سکے۔ عبارت پڑھنا مشکل کام ہے۔ یہ جو انفلیکشن لینگویجز ہوتی ہیں نا، ان کے آخر میں جو زیر زبر پیش آئی ہوئی ہوتی ہے وہ معنی کا جز ہوتی ہے۔ جب تک یہ نہ بتاؤ کہ ترکیب ناوی میں یہ چیز کیا واقعہ ہوئی ہے، ترجمہ غلط کرتا ہے بندہ، اس کو پتہ نہیں کہ میں ترجمہ کیا کروں۔ اب جناب یہ جو عبارت پڑھی ہے من قرابت کا ہؤلاء الذین، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، ہؤلاء الذین جس وقت مشار علیہ مضاف ہو جائے تو پھر وہ مضاف علیہ کے بعد آتا ہے۔ من قرابت کا ہؤلاء الذین، آپ کے وہ قریبی رشتہ دار کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ چچا زاد ہے، سرکار کا بہت پیارا چچا زاد بھائی ہے، اس کو ترجمان القرآن سرکار نے قرار دیا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ قریبی رشتہ دار کون سے ہیں جن کی محبت واجب ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے نیٹو سپیکر ہے، اعلی زبان ہے، اس کو ایک یہ پتہ پہلے سے ہے کہ کچھ قریبی ہیں جن کے ساتھ محبت واجب ہے، عقیدے کے لحاظ سے ان سے محبت واجب ہے، فرض ہے۔ واجب اور فرض کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے حنفیوں کے ہاں، یہ فرق حنفی استعمال کرتے ہیں، باقی تمام عالم اسلام فرض بمانے واجب، واجب بمانے فرض، جو فرض ہے وہی واجب ہے، جو واجب ہے وہی فرض ہے۔ ایک پتہ تو ان کو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض ہے، یہ پتہ انہیں پہلے سے ہے، صرف دریافت یہ کرنا ہے وہ کون سے قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ خود بھی قریبی رشتہ دار چچا زاد ہیں نا، اور بھی چچیرے بھائی ہیں، آپ کے چچاؤں کی اولاد ہے، اور آپ کے سسرالی لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ کس کے ساتھ محبت کی جائے؟ فرمایا الحسن والحسین و ابواہما، کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے ساتھ اور ان کے ماں باپ کے ساتھ، ان چاروں سے پیار کرنا اس آیت کا منشا ہے۔ اب پتہ چلا کہ سرکار نے خاتون جنت سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے، حسن و حسین سے پیار کا حکم دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں فقہ کے، اور ہمارے پیشوا طریقت میں والی بغداد ہیں، طریقت اور شریعت دونوں میں ہمارے امام مولا مرتضیٰ ہیں۔ کوئی ولی پہلی امتوں میں ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ ویسے کئی نہ رہا کہ مہنگائی نہیں وجہ یہ گل کرنا ہے پیا۔
فی الواقعہ نعرے سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ بیان کرنے والے کی ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے لگ جاتی ہے، لیکن میں اس سہارے کا حامی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے آپ آزاد چھوڑ دیں، جس سے اللہ کی مرضی ہوگی۔ جس وقت نیٹو سپیکر نے سرکار سے سوال کیا وہ آپ کے قرابت دار کون سے ہیں، آپ نے 4 کے نام لیے، حسن و حسین کے اور ان کے والدین کے۔ اس کا مطلب منشاء خداوندی یہ ہے کہ ایک مومن کلمہ پڑھنے والا، سرکار سے تو محبت پہلے ہی واجب ہے، ان 4 سے بھی محبت واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت کا والا پیش کرنے لگا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی طرح کی کوئی عبادت فرض یا نفل یا مستحب، کوئی حج یا زکوٰۃ، کوئی جہاد یا کوئی سیاحت، کوئی عمل بھی نیکی کا کرو حب آل بیت کے بغیر کرو، اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی نتیجہ نہیں لائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آئی۔ نماز پڑھی ہے محبت بغیر اہل بیت کے بغیر پڑھی، منظور نہیں ہوگی، منہ پہ مار دی جائے گا۔ روزہ رکھا ہے محبت اہل بیت سینے میں نہیں ہے، روزہ واپس کر دیا جائے گا۔ حج پر گئے ہیں محبت اہل بیت نہیں تو پھیرے کیے ہیں آپ نے، حج نہیں کیا۔ اب تو بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ کتنا معاملہ زبردست اور سنگین ہے، جس کو لوگ سمجھتے ویسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور کسی چودھری، راجے، خان، خوانین، پرائم منسٹر، اسمبلی کے ممبر، کسی کا نام بھی نماز میں آتا ہے؟ 5 نمازوں میں آتا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر اختر شاہ کی بھی چوکڑی ہے، شاہ صاحب کیا نام ہے؟ اطر شاہ۔ اگر آخو اللہم صلی علی محمد اطر شاہ کی کڑی ہے وعلی آل محمد، نماز ہوگی؟ کوئی بھی سید آل رسول ہے، لفظ آل جو ہے یہ اسم جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل، کثیر، اعلیٰ، ادنا، خوبصورت، بدصورت، نیک، بد، کنجوس، سخی، ہر طرح کے فرد پر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ میری آل کے ساتھ محبت کرتے وقت تم اس کی شکل کی قیمت نہیں ڈال سکتے، اس کے عمل کی قیمت نہیں ڈال سکتے، اس کے قد قامت کی قیمت نہیں ڈال سکتے، میری آل سمجھ کے پیار کرنا ہوگا۔ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ نے ایک سیدانی نے جا کر کے کہ آپ کے مریدوں میں سے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کوئی بھی تنقیدی جملہ ہو تو میرے متعلق بولتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور بلا کے جو ان کو چٹ لکھ کے دی وہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں آل بیت افضل اندو بود شان شاہ جلی، آل بیت افضل اندو بود شان شاہ جلی، اولاد مرتضی و جگر گوشائے نبی، بر فعل شان نظر مکن اے خرز جاہلی، بر فعل شان نظر مکن اے خرز جاہلی، الصالحون للہ والطالحون لی۔ ابو علی قلندر کہتے ہیں تو کچھ بھی کر، لاکھ حج کر لے، آل محمد بننا چاہے نہیں بن سکے گا، تو کروڑ نمازیں پڑھ، سید بننا چاہے نہیں بن سکے۔ سادات افضلن تو بہت شان شاہ جلی، سادات افضل ہیں اور ان کی شان نمایاں طور پر بلند ہے۔ کیوں؟ اولاد مصطفیٰ و جگر گوشہ اے نبی، اولاد مرتضیٰ و جگر گوشہ، دونوں طرف دیکھنے کا باپ کون ہے؟ باپ ان کا وہ ہے جس کو سرکار نے اپنا نفس کہا ہے۔ نفس شے کا جو حکم ہے وہی ذات شے کا حکم ہے۔ نفس شے اور ذات شے کے احکام مختلف نہیں ہوتے۔ میں خود گیا ہوں، میں گیا ہوں ذات میں
اور نفس میں فرق نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ علی کو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے نفس مصطفیٰ کہا ہے۔ ایک طرف تو نفس مصطفیٰ ہے، باپ ان کا علی ہے اور نانا ان کا نبی ہے۔ برفعل شان نظر مکن خرز جاہلی، ان کے فعل پر نگاہ مت کر اے گدھے۔ کیا خوبصورت لفظ تلاش کیا ہے کہ صوفی صاحب اور مولوی صاحب کے لیے، کہ برفعل شان نظر مکن اے خرز جاہلی۔ آگے ثبوت لاتے ہیں۔ بولی قلندر کسی جاہل آدمی کا نام نہیں ہے، وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ بولی قلندر کہتے ہیں الصالحون للہ والطالحون لی۔ حضور نے فرمایا جو نیک بندے میری اولاد میں سے اللہ کے لیے انہیں اچھا سمجھو، جو ان میں خراب قسم کے آدمی میری وجہ سے اچھا سمجھو۔ سرکار نے یہ بتلانا چاہا کہ میں جب امت کی شفاعت کروں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا اس کے گناہ زیادہ ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، میرا کلمہ پڑا ہوا ہے، میرا امتی ہے۔ جس طرح امتی کے بارے میں گناہوں کی کثرت اور قلت کی وجہ سے میں اس کو نیگلیکٹ نہیں کروں گا، نظر انداز نہیں کروں گا، اس طرح میری اولاد کو اعمال کی کمی بیشی کی وجہ سے نظر انداز مت کرو۔ یہ بات بول قلندر نے کہی ہے۔ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے التصفیہ بین سنی و شیعہ، قریب کا حوالہ یہ ہے۔ تو اب جناب سیدہ خاتون جنت، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا، اور جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے اہل بیت کے متعلق اعلان کیا وقت کون سا ہے؟ حدیث کے اندر جو مشکل ترین کام ہے وہ اسباب الورود ہے۔ جس سے اسباب نزول ہے نا، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں اسباب نزول۔ حدیث کے متعلق دیکھنا ہوگا کس موقع پر سرکار نے بات کی، وہ موقع کیسا ہے، اس سے اس بات کو کیا اہمیت ملتی ہے۔ یہ سرکار نے دو جگہ اعلان کیا، ایک میدان عرفات میں، کیونکہ عرفات کی حاضری حج کے فرائض میں سے وہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے آئندہ سال حج پھر کرنا پڑے گا، اس کی کوئی تلافی نہیں۔ قربانی دے دو، دمبا دے دو، اونٹ دے دو، اس سے آپ کی کوتاہی کی تلافی نہیں ہوگی، آئندہ سال پھر کرنا پڑے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ہوتی ہے۔ اس جگہ یہ آیت نازل ہوئی، لیکن کب نازل ہوئی؟ سرکار فرمان میں اپنی امت میں 2 بلند پایہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن کی اتھنٹیکیشن تو رب نے کہہ دی لا تبدیل لا ریب فیہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے ساتھ 83 برس میری عمر ہے، میں نے سن 50 میں بولنا شروع کیا ہے، سن 50 میں پڑھانا شروع کیا ہے۔ اب دیکھیں صدی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو میں اب ایسے فارغ باتیں نہیں کر سکتا، نہ کوئی میرے پاس فالتو ذخیرہ ہے۔ میں ضرورت کی باتیں کرتا ہوں، آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں۔ پوری توجہ نہیں رکھیں گے میری بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ میری بات کہانیوں کی قسم کی نہیں ہے، علمی قسم کی بات ہے۔ آپ توجہ سے بات سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام جب یہ فرمایا کہ میں تم میں 2 بلند پایہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا ما تمسکتم بما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کون سی؟ ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ قرآن نے تو اپنی اتھنٹیکیشن دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اہل بیت کے بارے میں چاہیے یہ تھا کہ جس طرح کوئی بھی راوی روایت کرتا تو کہتے ہیں اس کا کردار کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے،
اس کا عمل کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا ہے، کہاں زندگی گزاری ہے، آخری انجام اس کا کیا ہوا ہے، یہ سب باتیں جاننی پڑتی ہیں راویوں کے متعلق۔ جس نے بات بیان کی نہیں بات سمجھ آ رہی، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کچہری میں کیس لڑ رہے ہیں، آپ نے ایک گواہ جا کے پیش کر دیا، مخالف دھڑا کہتا ہے یہ پولیس کا کاغذاتی ہے، یہ بستالف کا بدماش ہے، یہ بستابے کا بدماش ہے، یہ مسکن پابند رہا ہے، اور یہ اجرتی جرائم پیشہ ہے۔ اللہ آپ کو کبھی تھانے میں نہ لے جائے گا، تھانے میں جائیں تو دیکھیں گے فہرست گنڈگان، گنڈوں کی فہرست اجرتی مجرمان، جرائم پیشہ لوگ۔ اگر یہ کاغذات اس کے خلاف مل جائیں، بے شک داڑھی رکھی ہوئی ہے، بال رکھے ہوئے ہیں، کرتا لمبا پہنا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہے، قانون کہے گا اس کا ریکارڈ خراب ہے، اس کی بات پر شہادت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، نہ فیصلہ کیا جا سکتا۔ اب اہل بیت کو کہا کہ ان کے ساتھ وابستہ رہوگے، گمراہ کبھی نہیں ہوگے۔ ان کی اتھنٹیکیشن کیا ہے؟ کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سمجھ آئی ہے؟ انما یرید اللہ کا اطلاق کہاں آیا ہے؟ یعنی باقیوں کا اس کو کہتے ہیں تزکیہ گواہان۔ پہلے گواہ پیش ہوتے ہیں ان کے، جن کو کہتے ہیں شہادت صفائی، اسی کا نام ہے تزکیہ گواہان۔ لا آف امپیونمنٹ جسٹیفیکیشن، یعنی رد اور اس کی تصدیق، یہ دونوں چیزیں عدالت میں پیش ہوتی ہیں، اس کے بعد گواہ کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ کہا یہ جن کے ساتھ وابستہ رہنے کو میں نے ہدایت کی ضمانت دی ہے، ان کا کردار کون تصدیق کرے گا، کون بتائے گا، ان کو ویریفائی کون کرے گا؟ رب کہتے ہیں محبوب تو پیچھے ہٹ جا، ان کی شہادت صفائی میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بات آج انما یرید اللہ کی آیت کا ایک اور رخ سے اپروچ آپ کو بتائیے نا، یعنی جس گواہ کی گواہی آپ کیس کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں، اس گواہ کی شہادت صفائی کو مہیا کریں جس پر شک نہ ہو۔ رب کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ پاک ہے۔ اچھا یار، گناہ کے ہوتے ہوئے بھی پاک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک مسئلہ ہے، گناہ کے ہوتے ہوئے بھی پاک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ کوئی صحابی کروڑ گناہ اس نے کیے ہیں، کوئی برے سے برا کام کیا ہے، بدکاری کی ہے، درے مارے گئے ہیں، بدکاری کی ہے، سنسار کیا گیا ہے، قتل کیا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا ہے۔ عقیدہ اس کے متعلق کیا ہے؟ دوزخ میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں جائے گا، پاک ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ سمجھ آیا؟ اب ہم کسی کو بھی صحابہ کرام کے بارے میں ہلکی بات نہ کرنے دیتے ہیں، نہ کرتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ یار گناہ ان کے تو تاریخ میں موجود ہیں، کہا گناہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی پاک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سرکار سے اس کا تعلق ہے۔ اگر صرف ایسے گلے لگ کے ملنا ایک تعلق ہے، اس سے طہارت ہو گئی ہے، تو جو ان میں سے پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل سنت کے عقیدے سنتے تو رہتے ہو، لیکن اٹکل پچو اتنے ہیں کہ بات کتاب کے قریب بھی نہیں جاتی۔ اب قرآن کی روح سے یہ بات سمجھ آئی نا، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو اولاد ہے، سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی۔ ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے۔ اتنی بات سمجھ آئی ہے؟ جس نبی کی اولاد ہے اس کی اپنی پشت میں ہے، اس سے بچے پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے۔ اور اولاد کو قرآن نے جزو ذات کہا ہے،
اگر آپ دھیان کریں گے تو اگلا جملہ بولوں گا، ایسے پھینک کے نہیں جانا چاہتا، بڑی بڑی مدت محنت کے بعد باتیں سمجھ آئی ہیں۔ توجہ کا وعدہ کرتے ہیں آپ؟ قرآن نے اولاد کو جزو ذات قرار دیا ہے، جیسے یہ انگلی میرا جزو ہے، یہ ناخن میرا جزو ہے، یہ ہاتھ میرا جزو ہے، بازو میرا جزو ہے، یہ لاتیں میری جزو ہے، میرا پاؤں میرا جزو ہے، پاؤں کے ناخن میرے جزو ہیں، اسی طرح میری اولاد ہی میرا جزو ہے۔ اس کا ثبوت جس وقت بنی خزاعہ نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کیا تو قرآن نے کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان بنی خزاعہ نے میری مخلوق میں سے، میرے غلاموں میں سے، میرے پوجنے والوں میں سے میرے اجزاء بنا لیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، رب نے اس کا رد کیا، انہوں نے میرے اجزاء بنا لیے ہیں، یعنی بیٹی جب ہوتی جب میرا کوئی جزو ہوتا، میرا جزو کوئی ہے ہی نہیں تو بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن نے ثابت کر دیا کہ اولاد جزو ذات ہے۔ ہمارے مذہب حنفی کی سب سے آخری کتاب جو ہے اس کا نام ہے ہدایت شریف۔ ہدایت شریف کے متن کے اندر یہ عبارت ہے جزء المرء فی معنی نفسہ، جزو شخص مثل ذات شخص کے ہوتی ہے۔ جس طرح آگ جہنم کی سرکار کو نہیں چھو سکتی، اسی طرح اولاد مصطفیٰ کو بھی نہیں چھو سکتی۔ حاکم کی حدیث ہے، حدیث تواتر کو پہنچتی ہے، ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، خاتون جنت نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اللہ نے اس کی پاک دامنی کا صلہ اسے یہ دیا قیامت تک اس کے آنے والی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ نسب صرف کفر کی حالت میں کٹ سکتی ہے، کفر کے سوا کسی وجہ سے نہیں کٹ سکتی۔ اور حضرت محی ابن عربی نے الفتوحات المکیہ کے اندر لکھا ہے کہ جو صحیح النسب سید ہے وہ کافر ہو سکتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ یطائرکم تطہیرا، عربی قواعد میں یطائرہ باب تفعیل کا مضارع کا صیغہ ہے، اور باب تفعیل جو ہے وہ صرفیوں کے نزدیک مبالغے کے لیے وضع ہوا ہے۔ اس کے بعد تطہیرہ مفعول مطلق آیا ہوا ہے۔ مفعول مطلق جب آئے تو اس کے چند معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ معنی مجازی نہیں ہے، معنی حقیقی ہیں، یعنی جو پاک کیا سچ مجھ پاک کیا، ایسے نہیں جیسا آپ لوگ بھینس دوتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ نے نور ہے، مائیاں دودھا کی نور ہے، حقیقی معنی میں نہیں۔ اس جگہ یہ تطہیرہ کا معنی یہ ہے جو پاک کہا ہے وہ مجازی معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی میں پاک کیا ہے۔ کہا مبالغہ تو خود باب تفعیل میں موجود ہے، پھر یہ فعل مفعول مطلق کیوں لائے ہیں؟ کہا جس جگہ دوام اور استمرار مراد ہو، ہمیشہ کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر چھوٹے موٹے کے لیے، ہر اعلیٰ ادنیٰ کے لیے، سب کے لیے تطہیر واجب ہے، اس وقت پھر دوبارہ اس کو مفعول مطلق لگاتے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے یہ پاکیزگی جو اولاد رسول کو دی ہے یہ ہر وقت کے لیے دی ہے، ہر دور کے لیے دی ہے، ہر زمان کے لیے دی ہے، ہر مکان کے لیے دی ہے، ہر شہر کے لیے دی ہے، ہر وطن کے لیے دی ہے، ہر بولی کے لیے دی ہے۔ سمجھے؟ اب خاتون جنت جو ہے ان میں سردار شخصیت ہے، اسی لیے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب ہے خصائص صغریٰ، مشہور کتاب ان کی ہے خصائص کبریٰ، لیکن خصائص صغریٰ بھی انہی کی کتاب ہے۔ ہمارا ایک مناظرہ جڑ گیا تھا، وہ کوئی 150 صفحے کی کتاب ہے، 24,000 روپے کی خریدی تھی، ملتی نہیں تھی۔ مناظرہ لڑ چکے تو کوئی چوتھے پانچویں دن وہ کسی جگہ پرانے کتب خانے سے مل گئے، 10 روپے کی۔ اس کے صفحہ 155 پر ہے یہ اجمع آل العلم
अला अन्ना फातिमता व अखाहा अफजल मिन अल खुलफा अल अर्बआ। कहते आले इल्म ने इस पर इजमा किया है कि खातून जन्नत और उसका भाई इब्राहीम सारे खलीफों से अफजल है। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसी जगह मा उफद्दिलु अखदम मिन सहाबत अला बदअतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी भी सहाबी को, खा वो खलीफा है, खा वो पहला खलीफा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, किसी भी शख्स को, किसी भी सहाबी को खातून जन्नत से मैं अफजल नहीं समझता। इसलिए कि खातून जन्नत जो है वो सरकार के बदन का जुज़्व है और जुज़्व का हुक्म वही होता है जो कुल का हुक्म है। सरकार से कोई अफजल नहीं हो सकता, सरकार के जुज़्व से भी कोई अफजल नहीं हो सकता। खातून जन्नत का किरदार क्या है, ये बेटियों को सिखाना पड़ेगा। जब दीन वो पढ़ेंगी, माशरे में एक नई सहूलत, नई आसानी और नई रवादारी पैदा हो जाएगी। अर्ज़ हैदर करार कहते हैं फातिमा आज क्या पकाना चाहिए, कहा जो आपकी मर्जी। आज क्या खाना चाहिए, जो आपकी मर्जी। आप क्या पहनोगी, जो आपकी मर्जी। आपको कौन सा कपड़ा ला के दूंगा, जो मर्जी ला के। किस वक्त सोना है, कहा जो जिस वक्त आपकी मर्जी होगी। किस वक्त जागना है, जो आपकी मर्जी होगी। वफात के करीब चल के जनाब सैयदा ने हैदर करार से आखिरी मुलाकात की कि ए हैदर करार मेरे करीब आओ। करीब आ गए, मेरा पहलू बदलो कि गर्मी से भुलस रही हैं, मेरा पहलू बदलो। बदले, दोनों हाथ मेरे नीचे करो किए। खातून जन्नत ने मौला मुर्ता के दोनों पाँव पकड़ लिए। ए शेर खुदा, ए मुस्तफ़ा के खाड़े की आबरू, ए इस्लाम के ताज, ए इस्लाम के शमशीर जन, ए रुस्तम ज़मा, तारीख़ इंसानी में तेरे बराबर का रुस्तम ना पहले कभी हुआ ना आइंदा कभी होगा। जिस जगह मामला ज़्यादा उलझा, सरकार के दीन की आबरू तूने रखी है, तो मैं तेरे घर में रही हूँ। मुझे सरकार की बेटी समझ के माफ़ न कर, मुझे अपनी नौकरानी समझ के माफ़ कर दे। मैंने तेरी मर्दानगी का कोई हक नहीं अदा किया, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। मौला मुताल उनके दोनों हाथ लेकर के चूमे, कहा ए नबी की बेटी, ये जो तूने मेरे पाँव पर हाथ रखे हैं, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से इन हाथों को चूमते देखा है। जिब्रील का हाथ सरकार न चूमे, किसी नबी का हाथ न चूमे, किसी सहाबी का हाथ न चूमे, तेरा हाथ चूमे। मालूम है कायनात में तेरे हाथ जैसा किसी का हाथ नहीं है। ये कंपैरिजन करना शरीफ तौर पर दुरुस्त होगा ना। तेरे सिवा किसी का सरकार ने हाथ नहीं चूमा, तेरा हाथ चूमा। तू सरकार की बारगाह में जितनी मर्तबा जाती रही है, सरकार खड़े हो जाते रहे। क़यामत ताज़ीमी अबू दाऊद की हदीस है, सरकार खड़े हो जाते रहे और अपनी जगह उनको लेकर बिठाते हैं। क़यामत ताज़ीमी की ये बड़ी शहादत है। बुज़ुर्गों के लिए खड़ा होना ताज़ीमी तौर पर ये दुरुस्त है। जो कहते हैं ला तक़ूमू कमा तक़ूमुल आजिम, इस तरह मत खड़े हो जिससे अजमी खड़े होते हैं। कहाँ के ये नफ़ी है, नहीं ये मुतलक नहीं, नहीं ये मुक़य्यद है। नहीं ये मुक़य्यद पर नहीं ये मुतलक को क़यास करना ये उसूलियों के कायदे के ख़िलाफ़ है। वाक़या ये है उस तरह मत खड़े हो जिस तरह अजमी खड़े होते हैं। यानी जिस तरह ईरानी आते, बादशाह आता खड़े हो जाते, बादशाह बैठ जाता वो खड़े के खड़े रह जाते। फरमाया इस तरह की ताज़ीम मत करो जिससे कि ईरानियों का मज़हब ज़िंदा हो। जहाँ तक क़यामत ताज़ीमी का सवाल है, उस वक्त हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनी नज़ीर की जंग से वापस आए, ज़ख्मी थे, तो सरकार ने कुमू इला सय्यदिकुम, सरकार ने कुमू इला सय्यदिकुम, तुम अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ। ये क़यामत ताज़ीमी का सबूत है हदीस सही के अंदर। वहाबिया कहते हैं वो ला तक़ूमू कमा तक़ूमुल आजिम, उसकी तौजीह तो तुमने बयान कर दिया, हमने मान ली। लेकिन इस जगह सरकार ने जो फरमाया कि तुम अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ, इस्तिदलाल तुम्हारा क्या है? हमारा इस्तिदलाल
یعنی دلیل بنانے کا ڈھنگ کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں دلیل بنانے کا ڈھنگ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا ساتھ کی طرف کھڑے ہو جاؤ، فرمایا تمہارے اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو، جس وقت حکم مشتاق پر لگے. اب مشتاق بھی سمجھانا پڑے گا. جیسا چنا ہوا چننے سے مشتق ہے. جو کسی لفظ سے دوسرا لفظ بنایا جائے اس کو کہتے ہیں مشتق. کسی اسم سے کوئی دوسرا اسم بنایا جائے وہ پہلا اسم مصدر کہلاتا ہے یا اصل کہلاتا ہے. جو لفظ اس سے بنایا جائے وہ مشتق کہلاتا ہے. حکم مشتق پر لگے تو مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. ساتھ نہیں کہا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، حکم لگا ہے مشتق پر. سید کا لفظ استعمال ہوا ہے. معلومات جس جگہ سیادت ثابت ہو جائے گی وہاں قیام کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہو جائے گا. یہ بات غور طلب ہے. اس سے استدلال کیا کیا جائے گا؟ اپنے سردار کی طرف جو تم میں بے مثل ہے، تم میں سے یکتا ہے، اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ. تو جب سرکار خود سیدہ فاطمہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو معلومات سرکار کے عمل نے یہ ثابت کیا کہ جو میری فاطمہ کو مجھ سے کم سمجھ کے اس کی عزت کرے اس نے میری عزت نہیں کی، کیونکہ جز المرء فی معنی نفسہ، وہ میرا جز ہے، جو میرا حکم ہے وہی حکم اس کا. علامہ اقبال مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے جو زندگی کی آخری کتاب تھی. اس کا نام ہے ارمغان حجاز. میرا خیال ہے میں نے وہ 30 سے 40 مرتبہ تک پڑھائی ہے. ایک مدت تک پرشین کے کورس میں کراتا رہا ہوں، اس میں پڑھائی ہے. وہ کہتے ہیں بحال اے دخترک ای دل بریہا مسلمان زیبد کافریہا. سکولوں میں جا کر کے بھی فیشن ہی سیکھا ہے. کہتے ہیں بحال اے دخترک ای دل بریہا، یہ ناز نخرے، یہ غنج و دلال، یہ شوخی و شنگی، اس کو چھوڑ بقرآن باز خاں اہل نظر را. بحال اے دخترک ای دل بریہا بقرآن باز خاں اہل نظر را. تو یہ ناز نخرے، یہ عریانیت، یہ فریب کی نگاہیں، یعنی دوپٹہ آگے کھینچ لیا نگاہ اندر سے سیدھی کر رہی، یہ کافرانہ ادائیں ہیں، یہ مومنوں کی ادائیں نہیں. اور اعلی نظر کو قرآن کی دعوت دے. تو جس نے سرخی پاؤڈر، کلر کریم اور نیل پالش اور استری اور پالش کے بغیر کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ہماری ایک مریدہ تھی، مائی فوت ہو گئی، کہتے پیرو پڑھائیاں کوئی نہیں، صفائیاں ہی ہیں صرف. مائی عائشہ جو اپنی مریدہ تھی، بڑی نیک خاتون تھی، سیکھا یہی کچھ ہے. کہتے ہیں بقرآن بال خاں اہل نظر را، تجھے میں ایک سجیشن دیتا ہوں، ایک تجویز دیتا ہوں، اہل نظر کو قرآن کی دعوت دے. بیٹی سمجھتی ہے اگر مجھے ڈانس کرنے کے بارے میں مشورہ دیتا پھر تو میں سمجھ لیتی، اگر مجھے گانا بجانا سکھانا چاہتا تو میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سکھاتا تو وہ تو میں سیکھ لیتی. یہ قرآن کی دعوت دینا مولویوں کا کام ہے. وہ کہتے ہیں بقرآن باز خاں اہل نظر را، تو اہل نظر کو قرآن کی دعوت دے. کسی مولوی صاحب کی تاریخ زندگی میں عمر جیسے منکر کو کفر کی گود سے توڑ کے اسلام کا شہزادہ بنا دینا، یہ تیری تاریخ میں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی تاریخ میں نہیں ہے. تو میدانی کے سوزے کرعت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تیرے گدازے کرعت نے عمر جیسے جرار آدمی کو کفر سے توڑ کے اسلام کی گود میں پھینک دیا.
یہ تیرا قرآن ہے، وہی قرآن اٹھے ایک مرتبہ پھر، اٹھ کے کائنات کے رنگ و بو کو بدل ڈال، اپنی غیرت کی چادر تمام عالم اسلام کی بیٹیوں کو عطا کر۔ تیری غیرت کی چادر کے نیچے کھڑے ہو کے جب ایک مرتبہ آہ بھریں گی تو قرآن کا ذوق ایسا ہوگا کہ کئی عمر پیدا ہوں گے۔ جناب عمر گھر سے چلے، حضور کو شہید کرنے کے لیے تلوار سنتی ہوئی ہے، ہتھیار استعمال کی حالت میں اٹھایا ہوا ہو تو پوچھنے والا ضرور پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ پوچھنے والے نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن پہلی مسلمان جناب خدیجہ کبریٰ ہے، دوسری مسلمان وہ خاتون ہے عتکہ غالباً نام ہے، حضرت عمر کی بہن، پہلی مسلمان خدیجہ کبریٰ، دوسری حضرت عمر کی بہن۔ کہا وہ مسلمان ہو گئے، بہنوں کی طرح مسلمان ہو گیا؟ اچھا جی۔ گئے، جب ایسے دھماکے سے چلا کرتے تھے، جب چلتے تو پتہ لگا زمین سے پانی نکلنے لگا۔ بڑا شیر دلیر بہادر انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جرار، غیور، غیرت مند، وفادار، حضور کے نام پر مر مٹنے والا انسان۔ جب ان کے دروازے پر پہنچے، پاؤں کی آڑ سے بہن سمجھ گئی یہ پاؤں عمر کے لگتے ہیں۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو بڑی سائز کا ہاتھ تھا، جو پورا ایک پینل جو ہے نا، یہ دروازوں کے اندر یہ جس کو مستری لوگ کہتے ہیں دلے بائے، اس کو انگریزی میں پینل کہتے ہیں، PANEL پینل، اس کے معنی وہ دلے، اگر PENAL ہو تو پینل، پینل میں نے تعزیرات، مجموعہ قانون۔ ان کا بڑا ہاتھ تھا، اس طرح مارا، مکان پورا ہل گیا۔ مائی صاحبہ اٹھی، انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میری بہن ہو، بھائی ہوں تمہارا، آیا ہوں۔ اندر کوئی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی، کوئی گنگنا رہا تھا، کوئی لے، اس سے پتہ چلا قرآن کو کبھی لے سے پڑھا کرتے تھے، سننے والے کو مزہ آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں جب انگلینڈ میں گیا تو انگریزوں کی 2 صفیں میرے پیچھے آ کے جمعے والے دن کھڑی ہو جاتی، اور سمجھ ہی تمہیں کچھ نہیں آتا ہے۔ جب میں جوان تھا، آواز تھی، صحت تھی، جسمانی قوت بڑی ٹھیک ٹھاک تھی، 4.25 من وزن میں اٹھایا کرتا تھا۔ اب بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا۔ تو ان سے پوچھا کہ جب تمہیں سمجھ کچھ نہیں آتا کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ ان کا مزہ آتا ہے، سمجھ نہیں آتی مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کہتی کیا پوچھتے ہو؟ کہا اندر سے گنگناہٹ آ رہی تھی، کیا قصہ تھا؟ ان کا جانے تو جس کام آئے وہ کام معلوم ہو، وہ کام بتاؤ کیا؟ ان کا یہی معلوم کرنے آیا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ ان کا دین چھوڑے یا رکھے تمہارا کیا مطلب؟ روٹی اپنے گھر سے کھاتے۔ انہوں نے ایک گھونسا جما دیا جناب عتکہ کے بدن پر، وہ سہ گزری۔ ان کا تم خطاب کے بیٹے ہو تو مجھے کیا سمجھتے، میں کسی موچی کی بیٹی ہوں؟ جوابی طور پر ایک گھونسا چھوڑا، حضرت عمر لڑا کر وہ جا لگے۔ ان کا تم عمر ہو، میں عمر کی بہن ہوں، سیدھے ہو کے بات کرو۔ جب دونوں لہو لہان ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے وہ دکھا دو۔ ان کا تو پلید ہے، جب تک وضو نہ کرے، جب تک غسل نہ کرے، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن 2 گتوں میں بند نہیں، اس کے کوئی پرزے ہیں، کوئی اونٹوں کی جو یہ بلیڈ ہیں کندھے کے، کچھ ان پر لکھا ہوا ہے، کوئی کھجور کے چھال پر لکھا ہوا ہے، کوئی لکڑیوں پر لکھا ہوا، کوئی پتھروں پر لکھا ہوا ہے۔ کہا پہلے تم طہارت کرو۔ جناب وضو والی آیت مولانا مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ مکے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے بھی درد آشنا تھے، ابھی اس کا وضو کا حکم آیا ہی نہیں، پہلے ہی وہ باوضو ہوتے تھے۔ باتیں کچھ پلے پڑ رہی ہیں؟
یہ تو نہیں کہو گے، بہت مرتبہ سنی ہوئی ہیں کہ کہو گے. انہوں نے حضرت خباب بن الارت، یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے، ویلڈنگ کرتے تھے، یہ پڑھایا کرتے تھے. اس وقت میں کہا وہ بندہ بھی دکھاؤ جو پڑھا رہا تھا. وہ باہر آ گئے. اس وقت مائی صاحبہ کے گھونسے نے ان کی تقدیر بدل ڈالی. کہتے اب میرا دل چاہتا ہے، میں حضور کو مارنے کے لیے آیا تھا، مجھے مارتے مارتے لے چلو. حضرت عمر کو پکڑ کے لے گئے. آگے دار ارقم جو مکہ شریف میں صفا مروہ کے پچھلی طرف جہاں وہ مستشفى البلک ہے، اسپتال ہے سرکاری، اس کے اور صفا مروہ کے درمیان وہ جگہ جس کا نام ہے دار ارقم، اس جگہ سرکار پناہ گزین تھے اور 39 آدمی تھے. حضرت امیر حمزہ 2-4 ہی دن ہوئے تھے مسلمان ہوئے تھے. جب وہ سامنے آئے تو دوستوں نے کہا یہ تو عمر آیا ہے، خدا خیر کرے، اس کے ہاتھ میں تو تلوار ہے. امیر حمزہ بڑا آسان جنس، پورے عرب سوسائٹی میں اتنا خوبصورت بندہ نہیں تھا. شریرے قد کے، گھوڑے کا جمپ ان کے برابر نہیں تھا، پاؤں میں خم تھا. کبڈی کے کھلاڑیوں میں جس کے پاؤں میں خم زیادہ اس کی دوڑ زیادہ ہوتی. بھرتی کرتے وقت جو بھرتی کرنے والے افسران ہیں کہتے ہیں پاؤں اگر فلیٹ ہے کہتے ہیں کہ یہ صحیح دوڑ نہیں سکے گا، اس کا پیچھے سے خم نہیں ہے پاؤں میں. لیکن اس خم کی صفت میں پوری امت میں بے مثل آدمی حضرت امیر حمزہ تھے. ایک دن کا کام نہیں ہے، زندگی گزری ہے ایسی. حضرت امیر حمزہ بولے، انہوں نے کہا کہ اگر نیک نیتی کے ارادے سے آیا تو میں سے بات کرتا ہوں. کہتے ہیں نیک نیتی سے آئے ہو تو تلوار پھینک دو، آ جاؤ، اور اگر برے ارادے سے آؤ ماں کا دودھ ہے ہوشیار ہو جاؤ، آگے ہوں میں. ایک لمحے بھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار پھینک دی. ان کا پھر اندر چلو. اندر گئے، اندر جا کے سرکار سے ملاقات کی. لیکن یہ کارنامہ ایک خاتون کی قرات کا ہے. اس نے قرآن پڑھا تھا تو قرات کی ہے نا. ہماری بیٹیوں کو ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ، قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ، اس کو سمجھو اور سمجھاؤ، اور قرآن کی فضا قائم کرو تاکہ آنے والی ہوائیں قرآن کی خوشبو لے کر کے چلے، آنے جانے والے تمہارے حسن قرات کی نقلیں اتاریں، پھر مزہ ہی آ جائے. یہ جو مدرسہ ہے اس کو قائم انہوں نے کیا ہے. اب میں باتیں کر رہا ہوں، مضامین اس سے جھولیاں بھر بھر کے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن میری صحت اجازت نہیں دیتی. دل چاہتا ہے کہ نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں، اس گھوڑے کو کھلا چھوڑ دوں، ہزاروں میل کی دوڑ دوڑتا چلا جائے، لیکن اب میری صحت اجازت نہیں دیتی. میں اجازت چاہتا ہوں. امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے. رات کو بھی ہمارے دوستوں نے یہ جو صاحب سیالوی صاحب، ہمارے 1-2 مرید وہاں کے قادری صاحب، انہوں نے کوئی 2-4 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، لیکن میں صرف آدھ گھنٹہ بول سکا ہوں. وہاں بولنے والے بندے بہت تھے، لیکن اس جگہ یہ بیچارہ ساتھی اکیلا ہے اور ہر سال ہمارے عرس کے لیے آتا اور جاتا ہے. 4-6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے. حالانکہ 4-6 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، لیکن اس کی محبت کی میں اتنی جوانی ہے کہ میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا تھا. اس وقت غالباً 1.5 گھنٹہ بول چکا ہوں. اللہ قبول فرمائے. لیکن آپ بے شک کتابیں لے کے کھول کے دیکھیں، اگر ایک جملہ بھی آپ کے مطالعے میں آئے تو مجھے خط لکھنا، میں سمجھوں گا کہ آپ کو بہت عزت ملی ہے، آپ بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن ہماری زندگی اسی میں گزری ہے. جس وقت کسی مستری کو کہو نا پالی لگاؤ، ردہ لگاتے وقت ایک ان کا عمل ہوتا ہے کسنڈے سے کسنڈا جدا ہو. وہ لکیریں لائنیں سی جو تھیں اس کو وہ مستری اپنی بولی میں کسنڈا کہتے ہیں. اس طرح وہ آگے پیچھے کر کے لگائیں تو کسنڈے سے کسنڈا جدا نہیں ہوتا.
پہلی اینٹ توڑ کے لگا دیتے ہیں، پھر آگے لگاتے ہیں کسنڈے سے کسنڈا جدا ہونے۔ ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہے، 100 مرتبہ ایک تقریر آپ نے سنی ہوئی ہے، تو پہلی اینٹ توڑ کے نئی لگا لیں تو پھر تقریر ساری نئی ہو جاتی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، خاتمہ سچے دین پر کرے۔